الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں آپ۔ ان بابرکت لمحات میں مدنی چینل ہے آپ کے ساتھ ساتھ، اور یہ پروگرام ہے انسان ایک حیرت انگیز تخلیق۔ لیٹس اسٹارٹ ود دا ہولی قرآن۔ قرآن مجید میں آیا، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے۔ A very clear reminder to the entire humanity about the importance of some vital organs. And the first one mentioned is the eye. بہت ہی اہم اعضاء کے بارے میں ہمیں ریمائنڈر دیا جا رہا ہے جی، اور یہ نعمتیں ہیں، اور یہاں ذکر ہے آنکھ کا۔ یاد رہے، eyes are the best source of learning. انسان اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھتا ہے، یہ 5 سینسز ہیں جسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے، اور آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور جو علم آنکھ کی آبزرویشن سے آتا ہے وہ کسی اور سے نہیں آتا، تعداد اور اہمیت دونوں اعتبار سے۔ یہاں یونیورسٹی آف روچسٹر کی ایک اہم تحقیق بیان کرتا چلوں۔ More than 50% of the cortex, the surface of brain, is devoted to processing visual information. 50% سے زیادہ دماغ کی کارٹیکس وہ صرف آنکھ سے آنے والی معلومات کو ڈیل کرتی ہے۔ Understanding how vision works may be a key to understanding how the brain as a whole works. یعنی صرف اگر ہم آنکھ دماغ کے اندر کس طریقے سے انفارمیشن بھیجتی ہے اور دماغ آنکھ کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، اگر یہی سمجھ لینا تو ہو سکتا ہے پورے دماغ کی ورکنگ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو دماغ کے مختلف حصے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آنکھ کی ویژن کو، آنکھ سے سیکھنے والے علم کو، آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے اس کو بھی ایک خاص حصہ ہے دماغ کا جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی دماغ میں پکچر سی بن جاتی ہے، اور کچھ تو ایسے لمحات ہوتے ہیں لگتا ہے کہ دماغ نے ان کو کیپچر کر لیا ہے، اور ساری زندگی وہ ریکیپ ہوتے رہتے ہیں اور انسان کی طبیعت کا بھی حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ So lower your eye gaze. Not only it will close the door of sins, but it's a sign of modesty. آنکھوں کو نیچا رکھنے کی عادت بنائیے۔ نہ صرف یہ آپ کو گناہوں سے روکے گا، بلکہ یہ فعل، یہ عمل آپ کا برانڈ بھی بن جاتا ہے، آپ کا تعارف بھی بن جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آنکھ بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اگر آپ آنکھوں کا ورڈ سرچ آؤٹ کرتے ہیں جو مختلف مقامات پر آیا تو وہاں پر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ تو بلا شبہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے یہ مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آنکھیں جو ہیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور آنکھوں کی امپورٹنس کا اندازہ، اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ انسان کے جسم میں ریپیئر اور مینٹیننس کا عمل جاری رہتا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مشین کی طرح جو انسانی جسم کام کر رہا ہے، پھیپڑوں سے آکسیجن آتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ فلٹر آؤٹ ہوتی ہے، ہارٹ جو ہے بلڈ کو پمپ کرتا ہے، دماغ سوچتا ہے، کڈنیز ویسٹ میٹیریل کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں، لیور، جگر 500 سے زیادہ کام جگر کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے پیٹ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے۔
تو یہ مشین چلتی ہے تو گند پیدا ہوتا ہے اور گند جو ہے وہ نکلتا ہے جسم سے، اور جب مشین چلتی ہے تو اس کے پارٹس بھی پرانے ہوتے ہیں نا، تو ان کی ریپیئر بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، ان کی مرمت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے مرمت اور تبدیلی کا ایک قدرتی عمل یہ جاری رہتا ہے۔ خلیے یعنی سیلز وہ پرانے ختم ہوتے ہیں، نئے بنتے ہیں، اور اگر آپ سر کے بال کو دیکھیں تو 2 سے 7 سال میں یہ بالکل نئے ہو جاتے ہیں۔ اوسطاً 100 بال روزانہ گرتے ہیں، اور اسی طریقے سے 2 سے 7 سال میں سر پر موجود بال بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ ناخن فنگر نیلز ہر 6 ماہ بعد یہ ناخن بھی بالکل نئے اگ جاتے ہیں۔ ہم بڑے ہوئے ناخن کاٹتے رہتے ہیں۔ اور پھر چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن، اس کے اوپر جو گٹ ایپیتھیلیم ہوتی ہے، اس کی جو اوپر وال ہوتی ہے اس کی، وہ چونکہ ہر وقت ایسڈ تیزاب پہ ایکسپوز رہتی ہے، جسم میں پیٹ میں بڑے سخت تیزاب ہوتے ہیں، تو اس تیزاب کے اثر کی وجہ سے پیٹ کی اندرونی وال اور آنتوں کی اندرونی وال وہ گھلتی رہتی ہے، وہ ڈیزالو ہوتی رہتی ہے، تو یہ بھی بڑی جلدی ریپلیس ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو آؤٹر لیئر آف سکن ہے، یہ جو جلد کی اوپر والی تہ ہے اپر ایپیڈرمس، یہ بھی بڑی جلدی 2 سے 4 ہفتے میں ریپلیس ہو جاتی ہے، کیونکہ گرمی ہے، ٹھنڈ ہے، اور گرد گھٹا مٹی وغیرہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کا اور ڈپریسیشن کا عمل جاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر 4 ماہ کے بعد ریڈ بلڈ سیلز بھی نئے ہو جاتے ہیں، اور 100 ملین پرانے لال خلیے وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں اور نئے بن بھی جاتے ہیں۔ A fresh army of new blood cells are added to the blood stream every minute۔ اور یہ جو یورین پیشاب کا رنگ پیلا ہوتا ہے، یہ بھی انہی لال خلیوں کے ٹوٹنے اور بننے کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر 10 سال میں یہ ہڈیاں یہ بھی بالکل نئی ہو جاتی ہیں، ان کو نئی لک مل جاتی ہے۔ خاص قسم کی ٹیم ہے ہمارے سیلز کی جو ہڈیوں کے اوپر کام کرتی رہتی ہے، ان کو ریپلیس کرتی رہتی ہے۔ سو دا پروسیس آف ریپیئر اینڈ ریپلیسمنٹ اٹ از آلویز ایکٹیو فار دا انٹائر لائف۔ لیکن ایک حصہ ایسا بھی ہے انسانی جسم کا جو کہ پیدائش سے لے کر انسان کے دنیا سے چلے جانے تک وہی رہتا ہے، اور وہ یہ کھڑکی، یہ لینز آپ کی آنکھ کا، جس کے ذریعے بھی آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جب سے انسان پیدا ہوا مرتے دم تک وہی رہے گا۔ اسی طریقے سے دل کے بھی کچھ پٹھے ہیں، وہ بہت اندر کر کے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوتی۔ بہرحال آنکھ وزن صرف 7.1 گرام، لیکن کام اہم ترین یعنی دیکھنا، آدھے سے زیادہ دماغ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ 1 منٹ میں انسان 12 دفعہ آنکھیں جھپکتا ہے، جس کو بلنکنگ آف آئیز کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آنکھوں کا سوکھ جانا ایک مرض ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک انسان 1 منٹ میں 12 سے 15 دفعہ آنکھیں جھپکے گا، یہ ایک نیچرل اور قدرتی چیز ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی آپ 1 منٹ میں 12 دفعہ آنکھیں نہیں جھپکتے، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اور یاد رکھیے زیادہ موبائل فون استعمال کرنے والے، زیادہ سکرین پہ بیٹھنے والے لوگ یہی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ 1 منٹ میں 12 سے 15 دفعہ آنکھیں نہیں جھپکتے، کیونکہ دیکھ رہا ہوتا نا، دیکھ رہے ہیں اسکرین کو، تو وہ کم جھپکتے ہیں، اور یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین لسن اینڈ ہیئر، سملرلی ویژن اینڈ سی۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سننا اور غور سے سننا، اور دیکھنا اور غور سے دیکھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم دن میں کتنا کچھ دیکھتے ہیں، اور رات کو آپ یہ سوچیں کہ یاد کیا کچھ رہا، بہت کم یاد رہتا ہے۔ اتنے میسجز آ رہے ہیں، واٹس ایپ، سمپل SMS، اور کہیں کوئی چیز پڑھ لی، کوئی دیکھا، کوئی اشتہار ٹائپ چیز ہے، کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی نیا گلی کا نکڑ دیکھ لی، کوئی ایڈریس دیکھ لیا، کوئی عمارت دیکھ لی۔ تو جس چیز کو آپ غور سے دیکھیں گے نا، جس کو ویژن کہا جاتا ہے، وہ چیز پھر ریلیٹ ہو جاتی ہے۔ بیکاز نیچر از اے ویری بگ کلاس روم۔ یہ پوری زمین، یہ پوری آب و ہوا، ہماری سراؤنڈنگ، یہ بہت بڑا کلاس روم ہے۔ اینڈ وی آر آلویز thinking and we are always seeing, we are always observing۔ انسان کی آنکھ تو دیکھتی رہے گی جب تک انسان کی آنکھ ٹھیک ہے، اور وہ انسان سجدہ رہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے۔ یاد رکھیے پکسلز اور میگا پکسلز کا یہ ٹرمینالوجی عام طور پہ یوز کی جاتی ہے کیمراز کے لیے، موبائل کیمراز کے لیے۔ یاد رکھیے کمپیوٹر اور ٹی وی پر جو ہمیں تصویر نظر آتی ہے وہ بہت چھوٹے 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 ڈاٹ سے مل کر بنتی ہے۔ اس ایک ڈاٹ کو پکسل کہا جاتا ہے۔ اور تصویر کی جو کوالٹی ہوتی ہے، عام طور پہ مشہور ہوتا ہے نا کہ جی آپ کا کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے،
اٹ ڈزنٹ میٹر. تصویر کی کوالٹی لینس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میگا پکسلز یا پکسلز کا مطلب ہے وہ تصویر کو بڑا کرتے تو وہ پھٹتی کتنی زیادہ ہے, وہ صحیح رہتی ہے بالکل بلر سی ہو جاتی ہے. تو لینس اور پکسلز دونوں کی ایک پراپر ریشو ہو اور دونوں میں سنکرونائزیشن ہو تو تصویر اچھی بنتی ہے. یاد رکھیے کیمرہ جتنا میگا پکسل کا ہوگا اس کی ایفیشنسی زیادہ اچھی ہوگی. اگر ہم فوٹوگرافی کو اور ویڈیوگرافی کو دیکھیں تو ایس ایل آر, ڈی ایس ایل آر, کمپیکٹ اور بہت سے موبائل فون کے کیمراز آ گئے اور انسان نے کتنے ٹیکنالوجی اس میں حاصل کی, لیکن یاد رکھیے یہ سب کاپی ہے. اور کاپی کس چیز کی؟ اس آنکھ کی. اور انسانی آنکھ, آپ حیران ہوں گے کہ 576 میگا پکسل پر تصویر کو لیتی ہے. 576 میگا پکسل, یہ آج سے نہیں ہے, جب سے انسان ہے آنکھ تو اس کے ساتھ ہے. اور دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ, اور اتنی پریسیشن, اتنی ایکوریسی, بہترین رزلٹ ہوتا ہے. اور سائنس کا سفر ابھی جاری ہے. محترم سامعین کرام, آئیے اب جب آنکھوں کی بات چل نکلی ہے تو بہت ہی پیاری اور اس کائنات کی سب سے حسین آنکھیں, چشمان مقدس ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, ان کا بھی ذکر خیر کیے لیتے ہیں. انتہائی خوبصورت, سیاہ اور پرکشش تھی. اور کیا فرمایا تھے عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کشادہ اور خوب سیاہ تھیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کے حسن اور کشادگی کو یوں بیان کیا ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نہایت ہی کشادہ اور خوبصورت تھیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں سرما لگانے کی محتاج نہ تھیں, بلکہ وہ قدرتی طور پہ ایسے محسوس ہوتی جیسے ان کو سرما لگایا گیا ہے. آپ کی ولادت کے وقت ہی سرما لگا ہوا تھا آنکھوں میں. حضرت جابر فرماتے ہیں, جب بھی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مقدس کو دیکھتا تو گمان کرتا کہ آپ نے ابھی بھی سرما لگایا ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کا رنگ سفید مائل بس سرخی تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی پتلیاں نہایت ہی سیاہ تھیں. تو میرے محترم سامعین کرام, مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آنکھ آلہ بصارت ہے, اٹس این انسٹرومنٹ آف ویژن. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ سامنے سالڈ آپ کے سامنے ہوگی تو دیکھتے ہیں نا, لیکن جب شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ کی, فرمایا میں آگے کی طرح پیچھے کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں. اے لوگوں, میں تمہارا امام ہوں, رکوع سجود میں مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ, میں آگے اور پیچھے یکساں دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے جیسا کہ دن کے اجالے میں. کیا ہی شان ہے, کیا ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے, آپ کی چشمان مقدسہ کی کیا ہی شان ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ کی بات اگر کی جائے تو ساتھ ہی آپ کی پلکیں مبارک, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پلکوں کے حسن کو یوں بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی پلکیں نہایت لمبی تھیں. بہت ہی خوبصورت تذکرہ ہے جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا, آپ کی معجزات کا, آپ کی برکات کا. آئیے اب ہم دوبارہ سے اپنی جو سائنٹیفک ایکسپلوریشن آف آئیز ہے اس طرف آتے ہیں. دیکھیے, آپ جب کسی بھی چیز کو قریب سے دیکھتے ہیں, جس طرح میرے پاس گھڑی پڑی ہے, میں اس کو قریب سے دیکھتا ہوں اور پھر ایک دم دور دیکھتا ہوں, تو اس وقت میری آنکھ نے قریب والی چیز کو بھی فوکس کیا اور بہت دور والی چیز کو بھی فوکس کیا. یہ انسانی آنکھ کا ایک بڑا زبردست کارنامہ آپ اس کو کہہ لیں. انسان کے جو مسلز ہیں یہ بہت زیادہ ریلیکس کرتے ہیں اس وقت, اور ایک سیکنڈ کے تیسرے حصے میں یہ ہو جاتا ہے, 1/3 آف اے سیکنڈ, یعنی ایک سیکنڈ کے بھی 3 حصے کریں اس میں یہ کام ہو جاتا ہے. بڑی دور تک دیکھ لیں یا قریب تک دیکھ لیں. تو یہ جو مسلز ہیں, یہ پٹھے جو ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کرنے کی ان میں طاقت ہے, جو آنکھوں کے پٹھے ہوتے ہیں. اور جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے نا انسان کا کالا والا گول دائرہ, اسے آئرس کہا جاتا ہے, اور جو سفید حصہ ہوتا ہے اس کو سکلیرا کہا جاتا ہے. آئرس میں روشنی کی جو مقدار داخل ہوتی ہے, دماغ ان کو کنٹرول کر کے اس کا امیج دماغ کے اوپر بنتا ہے اور پھر وہ انسان کو نظر آتا ہے. دنیا میں انسانی آنکھ کے 10 سے 12 رنگ ہو سکتے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ. یاد رکھیے سکلیرا تو سفید ہی ہوتا ہے, اور جس آنکھ کا رنگ سیاہ ہوتا ہے در حقیقت وہ کالا نہیں ہوتا. انسانی آنکھ سیاہ نہیں ہوتی بلکہ ڈارک براؤن ہوتی ہے, اور دنیا میں 55% لوگوں کی آنکھیں وہ براؤن ہی ہیں.
हाँ, जो बहुत ज्यादा रेयर और नायाब रंग है वो ग्रीन है, सब्ज रंग की आंखों वाले लोग सबसे कम है। और आमतौर पे एक ऐसा भी फिनोमेना है जिसको हेट्रोक्रोमिया कहते हैं कि एक जो है आंख वो और रंग की है और एक आंख वो और रंग की है। 1000 में से एक बंदा या दो बंदे ऐसे हो सकते हैं। और यहां पर मैं एक और आपको अर्ज कर दूं कि आंखों का एक फीचर वो आंसू बहाना भी है। याद रखिएगा, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, नए जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके आंसू नहीं होते, वो सिर्फ चीख सकते हैं, क्योंकि अभी वो जो ग्लैंड आंसू बनाते हैं ना, जो मशीन, वो उनकी पूरी तरह बनी नहीं होती। और 4 से 13 हफ्ते की उम्र में बच्चे के आंसू बनना और बहना शुरू होते हैं। और खुशी और गमी के वक्त जो आंसू बहते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। और जब इंसान सफर कर रहा होता है, आंखों में कोई रेत या कोई मट्टी चली जाती है, उस वक्त जो आंसू होते हैं वो और होते हैं। और जब आप प्याज वगैरह काट रहे हो तब जो आंसू निकलते हैं, उस वक्त वो आंसू और होते हैं। ये पूरी एक रिसर्च है जी, रैमसे मेडिकल सेंटर के अंदर ये रिसर्च हुई। और ये टोपोग्राफी ऑफ टीयर्स के नाम से साइकिक टीयर्स होते हैं, बेसल टीयर्स होते हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स होते हैं। एक ही आंख से निकलने वाले आंसू 3 मुख्तलिफ मौकों पर अगर आप खुर्दबीन के नीचे देखेंगे, इनकी बिल्कुल सेपरेट पिक्चर पेंट अप होती है। अल्लाह ताला का ये एक ऐसा एक राज है इंसान जिसको एक्सप्लोर करता चला जाता है। प्यारे प्यारे साईं भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आंखें यकीनन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और आंख का शुक्र कैसे अदा हो, आप नोट कीजिए कि आंखों की नेमत किस तरह इंसान को फायदा पहुंचाती है। तो इसका एक तरीका यह भी है आंखों की इस नेमत का शुक्र अदा करने का, कि आंख जब भी उठे तो सिर्फ जायज अमूर की तरफ ही उठे। वालिदैन के चेहरे की इजारत करें, मस्जिद की इजारत करें, कुरान मजीद की इजारत करें, ज़ह नसीब खाना काबा की गुंबद खजरा शरीफ की इजारत हो। और खबरदार इन आंखों को बदनिगाही, फिल्में, ड्रामे और हराम मनाजिर देखने में इस्तेमाल ना कीजिए। अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, अल्लाह देख रहा है। और फरमाने बारी ताला है, अल्लाह जानता है चोरी छुपे की आंख। तो यहां पर आज जो बोलने सुनने की सलाहियत से महरूम अफराद है, जिनको स्पेशल पर्संस कहा जाता है, एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में 3,60,00,000, जबकि पाकिस्तान में 25 लाख के करीब लोग नाबीना हैं। और इनमें से 82% अफराद वो हैं जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। जो आंख की नेमत से महरूम है वो हौसला रखें, अल्लाह अज़्ज़ वजल की रजा पर राजी रहें और सब्र करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जन्नत की अजीम नेमतें उनका मुकद्दर होंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत आली शान है, मैं दुनिया में अपने जिस बंदे की 2 प्यारी चीजें यानी आंखें ले लूं तो मेरे नजदीक उसका बदला सिर्फ जन्नत है। बेनाई से महरूमी की तरह नजर की कमजोरी भी एक आजमाइश है। तो नजर की कमजोरी के लिए की बहुत सी वजूहात है, जेनेटिक्स भी होती है, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, गेम्स वगैरह पे ज्यादा कंसंट्रेशन की जाए, कोई चोट लग जाती है, कोई दिमागी बीमारी हो जाती है, उस वजह से भी हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चों में से 25% की नजर में कोई कमजोरी पाई गई। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए हम बच्चों के ऊपर तवज्जो दें और इन बच्चों को उन कामों से दूर रखें जो कि नजर की कमजोरी का बायस बनते हैं। अगर बच्चा शिकायत करे, मुझे सही तरह से व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आता, ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता, पढ़ते हुए सर में दर्द होती है, तो इस शिकायत को इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें, बल्कि पूरा फॉलो अप करें। बच्चे की नजर टेस्ट कराएं एक काबिल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से। याद रखिए, नजर के डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसी तरीके से एक मोटरसाइकिल चलाते वक्त जो आंखों में रेत के जर्रात वगैरह चले जाएं, तो उनको आंखों को हाथों से ना मलिए बल्कि पानी से उनको धो लीजिए। और कंप्यूटर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, मुनासिब फासला रखें, प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगाएं और कोशिश करें हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर पड़ी हुई चीज को देख लें। ये 20-20 का रूल कहा जाता है इसको। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत फायदा होगा। अगर आंखों की रोशनी कम होगी तो 41 बार 41 टाइम्स या शकूरू पढ़कर पानी पर दम कीजिए, आंखों पर पानी मलिए। नजर कमजोर हो जाए या होती चली जाए तो या रहमानु, या रहीम, या अल्लाह, या सलाम 41 बार 41 टाइम्स पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दोनों हाथों में पानी लेकर दम कीजिए, मुंह पर डालिए और आंखों पे मलिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फायदा होगा। प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आंखें जो हैं, जैसे हमने सुना, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।
انسانی آنکھ اور جانوروں کی آنکھ تو کچھ فرق بھی ہوتا ہے. بعض جانوروں کی آنکھیں انسانی آنکھ سے بہت ملتی جلتی ہیں لیکن وہ بہت تیز اور بہت شارپ ہوتی ہیں. ناکٹرنل اینیملز وہ جانور ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ گرم مرطوب علاقے میں رہتے ہیں، جیسے صحراؤں میں. اب صحرا میں دن کے وقت تو شکار کرنا ممکن نہیں، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. جس جانور کو شکار کرنا وہ بھی نہیں نکل رہا تو شکاری کیا کرے گا؟ تو رات کے وقت یہ جانور نکلتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کی آنکھوں میں خاص طور کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے. دے کین سی ان ڈارک، یہ اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں. اور کچھ جاندار ایسی ہے جن کی 2 سے زیادہ آنکھیں، آپ کو حیرانی ہوگی سن کے. سٹار فش کی 5 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں اور سپائڈر کی 8 سے 12 آنکھیں ہیں، جیلی فش کی 24 آنکھیں ہیں اور کائٹن ایک جانور ہے جس کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جی. تو یونیورسٹی آف سویڈن میں ایک ریسرچ کے مطابق سن 2008 میں چاولوں کی ایک پلیٹ کے برابر 11 انچ لمبی آنکھ والی سمندری مخلوق دیکھی گئی، جس کو اب تک سب سے بڑی آنکھ والی سمندری مخلوق کہا جا رہا ہے. تو آج کل جناب یہ جو سوشل میڈیا کا اور موبائل کا زور ہے، اس وجہ سے آنکھوں کی شکایت آ رہی ہے سامنے. لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو 16 سال کی عمر کے بعد 2 سال میں کم از کم ایک بار آنکھوں کا چیک اپ ضرور کروائیں. اگر آپ ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو آنکھوں کا چیک اپ ریگولر کرواتے رہیں. آنکھوں کو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے، اور شوگر کے مریض کو چیک اپ اگر ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ رہے گا. آئیے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. پیارے آقا سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین عالی شان سن لیتے ہیں. فرمایا عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو جس نے اسے ترک کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ایسا مزہ چکھائے گا جو مزہ اسے خوش کر دے گا. اور مزید فرمایا ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. پیارے پیارے سائنس مدنی چینل کے ناظرین، اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے، بہترین سلسلے رمضان ٹرانسمیشن میں ہیں آپ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.